منٹ کی زحمت سرسبزی صاحب اس وقت میں بھی یہاں تک پہنچا ہوں. جو زمانہ شناخت کا زمانہ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کا زمانہ ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ اہل یورپ وقت بھی صرف کر رہے ہیں، پیسہ بھی صرف کر رہے ہیں. اس عمارت کو محفوظ کر لو اس لیے کہ یہ عمارت بتائے گی ہمارا ماضی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلاں کتاب کو حنوط کر لو اس لیے کہ یہ کتاب بتائے گی ہم ہیں کون. جدید معاشرے میں دو ہی مسئلے ہیں، ایک شناخت کا مسئلہ ہے، ایک عمل کا مسئلہ ہے. بزرگان محترم مجلس شہ میں ملا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر. ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. جب اس جدید معاشرے میں شناخت پر پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی صرف ہو رہا ہے، اور جاہل معاشرہ نہیں ہے، دنیا کا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اسے پوچھا جائے کہ یہ پیسہ صرف کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس سے کچھ بیواؤں کی مدد کر لی جائے، کچھ یتیم بچوں کو پڑھا لیا جائے، وہ کہیں گے وہ بھی صحیح ہے لیکن شناخت کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے. یہ جدید معاشرہ ہے بزرگان گرامی، جہاں وقت اور پیسہ دونوں صرف ہو رہا ہے. اسی معاشرے میں ایک قوم ایسی ہے جس کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کمال ہے ذرا سی ٹھوکر لگی منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکلا، 100 میل سے گزرنے والا کہے گا یہ شیعہ ہے. ایسی بزرگان مطلب سورہ بخاری ہمارے محسن ہیں، شہر کی فضا ہے، وہاں بات کرنے میں حوصلہ ہوتا ہے. جو دنیا کی فضا ہے وہاں مشکل فضا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مشکل کشا کا ماننے والا ہوں. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، کچھ بہکتا ہے جو سہری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یارب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. شناخت ہے، ذرا سی ٹھوکر لگی بے ساختہ یا علی مدد، لیکن گنا گزرے تو معاف کیجیے گا، سرزمین کربلا. اب دشواری صرف یا علی مدد میں نہیں ہے، اب دو طرح کی دشواری ہے، ایک خود ساختہ یا علی مدد ہے، ایک بے ساختہ یا علی مدد ہے. اب صرف یا علی مدد بھی پہچان نہیں ہے، ایک خود ساختہ یا علی مدد ہے، ایک بے ساختہ یا علی مدد ہے. خود ساختہ یا علی مدد کون ہے؟ ماحول دیکھ کر، اثرات دیکھ کر، جگہ دیکھ کر کہاں کہنا ہے، کہاں نہیں کہنا، کہاں کتنا کہنا ہے. بے ساختہ یا علی مدد کہنے والا یہ نہیں دیکھتا زمین پر ہے یا دار پر ہے، اپنوں میں ہے یا پرائے میں ہے. وقت کی قید ہے. دنیا ہم سے تقاضا کیا کرتی؟ عبادت شوق سے کیجئے، کوئی مزاحمت نہیں، جو جی میں آئے کریں، کوئی مزاحمت نہیں. لیکن ادھر آپ کے منہ سے یا علی مدد نکلا، ادھر چہرے اترنا شروع ہو گئے. پہچان ہے بزرگان گرامی، تو جس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی ہی حفاظت کرتا ہے. صاحب اجازت دیجیے، آپ کو مجھے سننا ہے. اگر ساری بات پیام آزمی کے 12 شعروں میں عرض کر دوں تو فضائل کی منزلیں تیزی سے آسان ہو جائیں گی. دنیا کا تقاضا ہے نا کہ ہم اپنی زندگی سے یا علی کو نکال دیں، علی کو نکال دیں، اور جو مرضی کریں لیکن علی کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایسا تیر بہدف نسخہ ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے اپنا ہے یا نہیں ہے. ایسا تیر بہدف نسخہ ہے. دنیا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم
ہم یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں, علی کو پکارنا چھوڑ دیں. ہم نے بھی تہیہ کر لیا ہے, زندگی رہے نہ رہے ذکر علی باقی رہے گا. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. یہ یقین ہمیں ملا کہاں سے؟ کوفے کی سرزمین پر ایک مزار ہے, خوش درخت کو پانی دے رہا ہے. میسم کوئی عام آدمی نہیں ہے. ارے جس کی ریڑھی پر کائنات کا مولا آ کے بیٹھتا ہو وہ میسم ہے. خوش درخت کو پھانسی دے رہا ہے, فلسفہ خوش درخت کو پانی دے رہا ہے. علم, منطق, فلسفہ, لاجک سب کو لے آئیے. اے میسم تم کیا کر رہے ہو؟ علم یہ کہتا ہے کہ اس خوش درخت کو پانی دینے سے ہرا نہیں ہوگا. فلسفہ منطق یہ کہتی ہے کہ ہرا نہیں ہوگا. مگر میسم نے سب کو ایک طرف کر کے کہا میرے مولا نے کہا اس پہ پھانسی دی جائے گی. علم کا دامن نہ چھوڑیں, لیکن یاد رکھیں علم کا دامن پکڑیں, علی کا دامن چھوٹ جائے تو پھر علم نہیں رہتا. معصوم کا قول ہے, معصوم مولا کائنات کا قول ہے, علم شریف کی شرافت اور خبیث کی خباثت میں اضافہ کرتا ہے. علم پہ زور. بزرگان محترم, وہ میسم جو پانی دے رہا ہے, اتنا مزاج آپ سن سکیں گے, زحمت نہیں کروں. پانی دے رہا ہے, دیکھنے والے پوچھ رہے ہیں میسم کیا کر رہا ہے؟ یہ خوش درخت ہے, ہرا نہیں ہوگا. کہا تجھے پتہ نہیں میرے مولا نے کہا ہے. اب اگر گردش لیل و نہار کروٹ بدلتی جائے اور وہ درخت مرجھا جائے تو وہ لوگ صحیح جو کہہ رہے تھے غلط کر رہا ہے. اب اگر وہی درخت ہرا ہو, میسم کو پھانسی دیا جائے تو سب چیزیں زمین دوز ہو جائیں گی. علی کی محبت بلند, علی اس یقین کا نام ہے. دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم علی کی اپنی زندگی سے نکال دیں. ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں سرسبی صاحب, پیام اعظمی نے ایک مکالماتی شعر کہے ہیں 8 یا 10, اس میں سارا مسئلہ ہے. فضائل کی منزلیں طے ہو جائیں گی. ہماری اور آپ کی اوقات کیا؟ سارے نبی جس در کے سواری ہیں. یہ تو آج ہمیں سمجھ آیا نا کہ نبی در کے سواری ہوتے ہیں, شہر کے سواری نہیں ہوتے. آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں, وہاں سے علی کو نکال کے دیکھتے ہیں. اگر وہاں کچھ بچے گا تو ہم بھی اپنی زندگی سے نکال دیں گے. جتنی سماعت کے ساتھ دیں گے, حافظہ جہاں تک ساتھ دے گا. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں سرسبی بھائی, دو ہی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, یا مصرع اٹھایا جاتا ہے یا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ فرق اسی فرش ادا پہ نظر آتا ہے کہ مصرع اٹھانے والے اور ہوتے ہیں, جنازہ اٹھانے والے اور ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ذکر علی سے بہت سے جنازے ایسے ہیں جو خود بخود اٹھ جاتے ہیں. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. دیکھیے بہت سی قبلہ منور مہدی صاحب, میرے بزرگ محترم نظر سرسبی صاحب بیٹھے, لہجہ بتاتا ہے کہ جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے. میں پھر تمیز باندھ کے یہ شعر سنا لہجے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا. میں پنجاب کا پروردہ, یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لب و لہجے کو سمجھتے ہیں, زبان کو سمجھتے ہیں. کسی خطے کا ہو, کسی سرزمین کا ہو, کسی تہذیب کا ہو, ایک قدر مشترک تو ہے, وہ بھی علی سے محبت کرتا ہے, ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں. تو کم سے کم ذکر علی پر تو چہرے کھل اٹھیں گے. یاد رکھیے ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات
میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ دعوت کی بات ہے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں شعر کو شعر کی طرح سنیے گا، غصے سے نہ دیکھیے گا، پیام آزمی کی ذمہ داری ہے۔ رضا سرسبی صاحب سے شکایت کیجیے گا۔ میں نے سنایا ہے تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے سنایا، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ دعوت کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ سارا کمال آخری شعر میں ہے، سارا پرابلم آخری شعر میں۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے لہجہ بدلتا ہے، جب ساری دلیلیں ناکام ہو گئی، میں نے کہا کہ ذکر علی کس طرح کروں، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، حیدر احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ خدا کرے یہ آواز نجف تک جائے۔ پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدم کی بات ہے۔ تو ہماری آپ کی زندگی کی اوقات کیا ہے؟ بس دو چار جملے۔ اسی لیے علماء کرام بیٹھے ہاتھ جوڑ کر، خدا ان کو عمر خضر عطا فرمائے، انہی کے صدقے دین ہم تک پہنچا ہے۔ خطبہ غدیر، طویل خطبہ، دو جملے وہاں سے کہ جو کچھ سنا ہے حاضر غائب کو بتائیں، والد ولد کو بتائے، حاضر غائب کو بتائے، والد ولد کو بتائے۔ اب سمجھ آئی تبلیغ کہتے کس کو ہے؟ تبلیغ وہ ہے جو نسلاً بعد نسلاً چلا ہے، جو کچھ غدیر میں دیکھا ہے، حج میں نہیں بزرگان گرامی۔ مجھے پتا ہے، مجھے اپنی اوقات بھی پتا ہے، مجھے مزاج کا بھی پتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں حج سے آنے والی ایک فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی، صرف 2 گھنٹے۔ ہر چینل کے نیچے پٹی چلی، سب نے پوچھا کیوں لیٹ ہو گئی، اس کی جواب بتائے گئے، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا۔ اس جدید معاشرے میں مکے سے آنے والی فلائٹ اگر 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو ہر کوئی پوچھتا ہے ہوا کیا تھا۔ نبی 1-2 گھنٹے نہیں 3 دن لیٹ مدینے پہنچے۔ ایسے ہی اپنوں نے محبت سے پوچھا ہوا کیا تھا، وہ علی کو بلند کیا تھا، پالانوں کا ممبر بنایا تھا۔ میں پاکستان کی بات کروں، اس کی ذمہ داری وہاں ایک صدا گونجی کہ یہ حضرت حسن زیدی صاحب برصغیر کے لوگ آشنا ہے، انہوں نے پوچھا
کہ بھائی پالانوں کا منبر کیوں بنایا مدینہ میں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں شتر کینوں سے گفتگو کر رہی ہے، کینا پروروں سے گفتگو کرنی ہے. بس ایک جملہ فضیلت اور آپ سے اجازت. دیکھیے بزرگان گرامی، میں ہاتھ میں کرتا سا طالب علم تحقیق کا شوق ہے تو فن خیال کو دوڑائیے، تحقیق کے گھوڑے دوڑائیے. ایک علی کو بلند کرنے کے لیے کتنے پالانوں کی ضرورت تھی؟ نہ بھی ہوتی کہہ دیتے علی مولا ہے. کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا کیا ہوتا تو شک ہوتا، لیکن علی بیٹھے لرزتے ہاتھوں سے سارے پالان اتروا لیے. تعداد اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ٹھوکر کھا جاؤ، لیکن یہ طے ہے کہ تمام پالانوں سے اتار لیے. یا رسول اللہ سارے پالان اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ دیکھو مجھے تمہیں روزہ نماز نہیں سکھانا، حج زکات نہیں بتانا، عقیدہ بیان کرنا ہے. اب اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے. خاموشی کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو احتجاج ہے یا غدیر سمجھنا آیا ہو. انشاءاللہ پھر کبھی. دیکھیں ہم نے جب سے آنکھ کھولی لوریوں میں مانے نادیہ نہیں سکھائی، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد. تو جو چیز گھٹی میں پڑ جائے، شبی صاحب کی 4 مصرے سن لیجئے. جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال میں چھپتی ہیں بدعت پہ کتابیں جتنی، اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. بس علی ہماری زندگی سے نکل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لعنت ہے اس زندگی پر جس میں علی نہ ہو. پہچان ہے نا علی ہماری. بس رحمت تمام. خیبر کا علی جس نے ہاتھوں میں علم لیا، خیبر فتح کیا، دنیا کو دینے والا علی شب کی دعاؤں میں مانگ رہا ہے بار الہ ایسا بیٹا عطا کر. مانگ رہا ہے علی جو میری شجاعت کا وارث ہو. عقیل ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جو شجاعت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو. مولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک بیٹا چاہیے. کہا مولا حسن و حسین ہے. کہا تم نہیں سمجھا، حسن و حسین رسول کے بیٹے. کرام بیٹھے بس مسائل. بزرگان گرامی، عقیل پہنچے بنی کلاب قبیلہ فاطمہ گلابیہ. زندگی صاحب کے جملے ادا کرتا ہوں. جب بادشاہ کو سردار کو یہ پتہ لگا کہ ابو طالب کے بیٹے آئے، پلکوں سے استقبال کیا. کیا حکم ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے حرم میں آ جائے. کہا مجھے کیا اعتراض ہے؟ کہا پوچھو گے نہیں کس کے حرم میں؟ طالب نے ابھی طالب کی. تب دو چار ہماری بڑی فقیر کی تہذیب ہے. قابل اعتراض کس چیز کا؟ پہلے ہم شریعت کے نافذ کرنے والے. بیٹی سے پوچھنا ضروری. شہلیہ بلوائی گئی. فاطمہ گلابیہ نے ایک جواب دیا کہ میرے والدین کو بتا دو کہ انہیں اختیار ہے جس سے چاہے شادی کر دیں، لیکن رات میں نے خواب دیکھا ہے. ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے، میرا سر اپنے زانو پہ رکھا ہے اور کیا ہے دیکھ فاطمہ گلابیہ کل تو میرے بچوں کی ماں مرنے والی ہے. میں نے حسین و حسن زینب و کلثوم کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے. دنیا کی نسوانیت کا مزاج بدل دیا ہے اس بی بی نے.
हैसियत से जा रही है उस घर में जिसे अली का घर कहते हैं, अली की ज़ौजा बन के जा रही है, लेकिन अपने अमल से बता रही है कि जा कहाँ रही है। दरवाजे पे पहुंची, डोली से उतरी, जमीन पर बैठ गई, दर सैयदों को बोसा देना शुरू किया। मेरी ये औकात कि मैं उस शहजादी के घर, मैं कहूंगा है फातिमा गुलाबकिया जरा आगे तो बढ़ो, दाएं तरफ से हाथ आया हसन का, बाएं तरफ से हुसैन का, अम्मा उठो घर के अंदर चलो। अब जो हसन और हुसैन ने अम्मा कहा ना, हाथ जोड़ लिया, शहजादों में तुम्हारी कनीज बन गया है, मुझे मां ना कहो। मैं कहूंगा फातिमा गुलाबिया जरा दरवाजे से अंदर कदम तो रखो। अब ये मेरी चश्मे तसव्वुर है, अंदर कदम रखे होंगे, एक दफा ज़ैनब ने मां की रजा उड़ाई होगी। फातिमा गुलाबिया, अम्मा फातिमा ने तुम्हें सलाम। बस रहमत तमाम, खिदमतों की इंतहा। अब्बास हसन और हुसैन की खिदमत के नतीजे में इस बीवी को अता हो। बस रहमत तमाम, तरबियत किस अंदाज से की। देखो बेटा खबरदार, आका है तुम गुलाम, तुम्हारी आवाज हुसैन की आवाज पे बुलंद ना हो। खबरदार, उस खैमे में न जाना वो शहजादी का खैमा है, अगर बुलाए भी तो कदम नजरे कदमों से ऊपर ना उठे। ध्यान रखिए बुजुर्गान, तुम्हारी आवाज हुसैन की आवाज पे बुलंद ना हो। शब आशूर जाओ अब्बास, एक रात की मोहलत लेकर आओ। अब्बास घोड़े में बैठे, मिजाज शनास मौला है, ज़ुहैर इब्न खैन, हबीब इब्न मज़ाहिर साथ साथ जाओ। पहुंचे, पहुंचने के बाद एक रात की मोहलत लेकर जो पलटे तो असद का शेर जुलझला पे झूल रहा है। यक ज़ुहैर ने कहा, हबीब याद है ना, मौला ने कहा था मेरा ऐसे खानदान में शादी कराओ जो शजात ने अपना सानी ना रखता हो। ये सुना, एक दफा हैदर कर्रार के बेटे ने लगाम रोकी, अब जो रोकी तो बंदे कबाड़ टूट गए। हबीब मेरी शजात को आजमाना चाहते हो, लो मैं यही ठहरा, मेरे मौला से इजाजत ले लो, अगर सुबह तक दारुल अमारा पे हुसैन का बदला न लगा दिया। आवाज बुलंद, हुसैन ने जुमला सुना, बाहर निकले, क्या देखा शेर बिखरा हुआ है, गर्दन में बाहें डाल दी। क्या बात है अब्बास, अब जो हुसैन की बाहें आए ना, सर झुका दिया। मौला जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। तमाम आवाज बुलंद ना। और दूसरी वसीयत क्या है बेटा, जब शहजादी बुलाए तो नजरे कदमों से ऊपर ना उठे। अलम लेकर खैमे में दाखिल हुए, सलाम किया, क्या बात है, शहजादी इजाजत चाहिए। शहजादी ने एक दफा कहा, बात जरा मेरी तरफ देखो। क्या शहजादी, मां ने मना किया है। अब जो शहजादी ने कहा ना, कहा ये देखो जो मेरे सर पे रिदा है ना, मैं छोटी सी थी, बाबा की गोद में बैठी थी, एक में बाबा प्यार कर रहे थे, मेरी शानों से रिदा ढलती। बाबा कभी दाएं बाजू पे बोसा देते, कभी बाएं बाजू पे बोसा देते, रोते जाते थे। मैंने पूछा था बाबा रो क्यों रहे, कहा इन बाजुओं पे रसल बंधेगी। भैया फिर मेरा घर बनना शुरू हुआ, मुझे तेरे जैसा भाई मिला, लेकिन आज जो तू इजाजत लेने आया है ना, अब मैं समझ गई मेरे बाजुओं पे रसल भी बंधेगी। बस आखिरी जुमले, इधर अब्बास इजाजत लेके चले। एक लम्हे, एक माँ है जो मदीने में करबला गुजर गई, एक साल के बाद काफिला पहुंचा, मदीने के लोगों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। ये आवाज गूंजी, मदीने के लोग बाहर निकले, बशीर इब्न जज़लम ऐलान करता जा रहा है। उस वक्त उम्मुल बनीन भी सामने आई, सारा काफिला मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद नबी में बशीर इब्न जज़लम खड़ा हुआ, कहा हुसैन मारे गए। जब कहा ना हुसैन मारे गए, सुतून से एक बीवी सामने आई, ए शेख तू झूठ बोलता है, ये बता जब मेरा हुसैन मारा गया मेरा अब्बास का। अब जो बशीर ने देखा, अंदाजा लगाया, कहा अब्बास है ना, कहा जल्दी बता मेरा बेटा कहा था।
माँ सुन रही तेरे बुजुर्ग शजात का बयान। अब ममता बेदार हुई, कहा शेख अभी तूने कहा ना कि पहले एक बाजू कटा, उसके बाद दूसरा बाजू कटा, फिर गुर्द लगा,